11 अगस्त 1947 जब मोहम्मद अली जनाह ने पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों से वादा किया कि वो यहाँ पर बराबर के शहरी होंगे, आज़ाद होंगे अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, आज़ाद होंगे अपने तौर पर जीने के लिए, उनकी जान महफूज होगी, उनका माल महफूज होगा, उनकी इज़्ज़त महफूज होगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब जब 11 अगस्त की तारीख़ आती है तो हमारी मजहबी अक़लियतों को बानी पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का वो वादा याद दिलवाती है और साथ में ये एहसास भी दिलवाती है कि पाकिस्तान में अक़लियत में होना कोई आसान बात नहीं है। मुसलसल खौफ में जीना कोई आसान बात नहीं। इस एहसास के साथ जीना कि वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, कोई आसान बात नहीं। आज नेटिव मीडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी अक़लियतों को दरपेश बहुत से मसाइल में से कुछ को डिस्कस करे, लेकिन ख़ुद नहीं बल्कि इन्हीं की ज़बानी। पाकिस्तान में जब मजहबी अक़लियतों के हवाले से बात होती है तो एहसास महरूमी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ दो बड़े मसाइल दिखाई देते हैं। इस हवाले से हमने बात की है सैमसन सलामत से, जो रवादारी तहरीक के लीडर हैं। पाकिस्तान में अक़लियत में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास महरूमी पाया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए कुछ बुनियादी लवाज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी। वो भी बात है कि रियासत पाकिस्तान का जो ढांचा है और इसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको खुद भी समझने की है और लोगों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मज़हबी अक़लियतों के लोग हैं, हिंदू हैं, वो मसीही हैं, वो सिख हैं, वो ना तो ज़िम्मी हैं, ना उनको किसी ने फ़तह किया है, ना वो कहीं से हिजरत करके आए हैं। वो इस धरती के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासत के सारे ढांचे के अंदर उनको कमतर हैसियत जो है वो दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी वो बराबर के शहरी नहीं है। तो बुनियादी मसला जो है वो वहीं से शुरू होता है। जब तक रियासत जो है वो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को मजहब की शनाख्त की बुनियाद पर ट्रीट करेगी, तब तक अक़लियतों की जो एहसास महरूमी है, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका असर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होकर समाज तक जाता है। तो इसलिए अक़लियतों के कभी दिन के मौका पर हमारा जो बुनियादी मुतालबा वो ये है कि हावी हो ना कमतर हो, सबका हक मुसावी हो। रियासत ये फैसला कर ले कि उसने अपने शहरियों के साथ शहरियत की बुनियाद पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है या मज़हब की बुनियाद पर। इसलिए ये जो रियासत की मज़हबी शनाख्त है, अ, इसकी वजह से अक्सर यहाँ पर कमतर हैसियत रखती हैं। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी पैकेज के ज़रिए से यहाँ पर जो अक़लियत और अक्सरियत का फ़र्क है, मज़हब की बुनियाद पर, उसका ख़ात्मा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पिछले कई सालों से तसलसल के साथ जो अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियाँ हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। इसको आप लव जिहाद दे लें या जो भी आप नाम देना चाहते दे लें, लेकिन इस वक़्त अपनी बच्चियों को लेकर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी बहुत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हर दिन बिना कोई फ़ोर्स कन्वर्जन का वाक़या है वो सामने आ रहा है। अक़लियतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं इतने सालों से कि इसको रोकने के लिए कानून साज़ी की जाए, लेकिन कानून साज़ी नहीं की जा रही। सिंध बल्कि अब तो मुल्क भर में मजहबी अक़लियतों और ख़ास तौर पर कमसीन बच्चियों का अगवा और फोर्स्ड कन्वर्जन हमारी मजहबी अक़लियतों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इस हवाले से जयप्रकाश क्या राय रखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। का मसला सिंपल ये है कि कोई कानून साज़ी नहीं है और कानून साज़ी ना होने की वजह से जो है वो हर जगह पे दुकान खुले हुए हैं और वो दुकान जो है वो अपना कारोबार कर रहे हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जिस वजह से कुछ मसाइल हो रहे हैं। कानून साज़ी से फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि 18 साल की कम उम्र की में शादी नहीं होती, तो काफ़ी सारे केस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें जो है वो अदालत बच्चियों को उनके बालिग होने तक सेफ हाउस भेज देती है और कुछ केसेज़ में वो बच्चियाँ जो हैं वो वालिदैन को वापस भी मिली हैं, तो हो जाता है। लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि उस केस को प्लीड किस तरह किया जा रहा है और फिर वो जो जज साहब जो फैसला करने जा रहे हैं, उनका अपना माइंडसेट क्या है। क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे कवानीन जो हैं वो पैरेलल चल रहे होते हैं,
تو جو جج صاحب تھوڑا لبرل مائنڈ کے ہوتے ہیں تو وہ جو اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں ان سے فائدہ لیتے ہیں. جو جج صاحب کچھ اور طرح کے سوچتے ہیں تو وہ شریعہ لا سے لیتے ہیں. تو وہاں پھر وہ قانون سازی جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی ہوتی ہے وہ پھر اثر انداز نہیں ہو رہی. اب دیکھیں جب آپ 18 سال سے کم عمر میں شادی کروانا نہیں چاہ رہے, 18 سال کی عمر میں آپ لائسنس بھی نہیں دے رہے, ڈرائیونگ کی بھی اجازت نہیں دے رہے, شناختی کارڈ بھی نہیں دے رہے, تو پھر ان کو کنورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. اور یہ کنورین کی جو رٹ ہے یہ اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے, عدالتوں کے ذریعے یہ چیزیں ہوں اور ایک قانون بناؤ. جب تک قانون سازی نہیں ہوگی, اس حوالے سے کوئی قانون نہیں ہوگا, تو پھر میں اپنا قانون چلاؤں گا اور آپ اپنے قانون چلائیں گے. اخبارات میں آئے دن جو ہے وہ یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ کوئی 14 سال کی بچی, کوئی 15 سال کی بچی, کوئی 18 سال کی بچی چلی گئی ہے. اب وہ ان میں ان کی ول کتنی ہوتی ہے, فورس کتنی ہوتی ہے, وہ عام طور پہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا, اور آپ اس کو باہر سے بیٹھ کے جج نہیں کر سکتے. ہمارا میڈیا مذہبی اقلیتوں کو کیسے پیش کرتا ہے؟ ان کے مذہبی دن تہواروں کے علاوہ کیا ان کمیونٹیز کی زندگی کے کوئی معاملات, کوئی مسائل کہیں دکھائی دیتے ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا مائنورٹی بلائنڈ ہے؟ اس حوالے سے سنتے ہیں ناصر جمیل صاحب کی رائے. ایک سروے کے مطابق چند سال پہلے کی بات ہے کہ 10,000 جو میڈیا کی خبریں ہیں, مین سٹریم میڈیا کی خبروں کی بات کر رہا ہوں, تو 10,000 جو خبریں ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا سیمپل کے طور پر. اور یہ جاننے کے لیے آپ کے لیے بڑے عجیب بات ہوگی کہ ان 10,000 خبروں میں سے ٹوٹل جو ہیں وہ 58 یا 57 جو خبریں تھیں وہ مائنورٹیز کے متعلق تھیں. ان میں سے بھی اگر آپ اس کو ریشو کو نکالیں گے تو اس میں سے ٹوٹل جو 7 یا 8 خبریں جو تھیں وہ مسیحیوں کے متعلق تھیں, اور 4 شاید خبریں جو تھیں وہ سکھوں کے متعلق تھیں, اور احمدیوں کا حال سب سے برا ہے, ان کی 2 خبریں تھیں, اور باقی جو تھی وہ ہندوؤں کی خبریں تھیں. اور یہ خبریں جو تھیں یا تو پرسیکیوشن کے متعلق تھیں یا پھر جو ہے ان کے مذہبی جو رسومات وہ ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر بطور مسیحی اگر میں کرسمس یا ایسٹر کو مناتا ہوں, یا ہولی اور دیوالی کو ہندو مناتے ہیں, یا اسی طرح بیساکھی وغیرہ کو, اور باقی جو گرو نانک صاحب کا جو جنم دن ہے اس کو سکھ مناتے ہیں, تو وہ تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر جو جرنلزم کے حوالے سے اب دیکھا جائے, اگر آپ میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے, میڈیا جو کہ 5ویں ستون کی حیثیت رکھتا ہے, اس کی ویلیو یہ ہے اس میں مائنورٹیز کی کہ ان کا حصہ جو ہے 10,000 میں سے 58 ہے. اب اس کی ریشو آپ خود نکال لیں. صحافت کی بات کریں تو صحافیوں کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے جو مین سٹریم کے ہیں وہ دروازے ہی بند ہیں, اور اگر کوئی آ بھی جائے کوئی تو اس کو پھر ایک یوں سمجھیں کہ ایک شجر ممنوعہ کے طور پر بالکل سائڈ پہ رکھا جاتا ہے, آف کیمرہ رکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے حالات اس طرح کے پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ ہی دے, یا نکل جائے, یا بھاگ جائے, یا اس ملک میں اس کے لیے پھر جگہ نہ رہے. جیسے یہاں سیرل میڈا گیا اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں, تو ان کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس طرح باقی شعبوں میں جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ سویپر یا درجہ چہارم کے جو ملازمین ہیں ان کے طور پر رکھی جاتی ہے, تو میڈیا میں بھی تقریباً ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. تمام جو میڈیا ورکرز ہیں, خاص طور پر جو ایڈیٹر اور سب ایڈیٹرز لیول کے لوگ ہیں اور صحافی جو کام کر رہے ہیں, ان کی تربیت کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک کوئی بیٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کی کرسمس, ایسٹر یا دیوالی دسہرے کی آپ کوریج کریں اور بس کافی ہے. یہ بھی زندہ انسان ہے اور پورے پاکستانی ہیں, ان کو پاکستان کا شناختی کارڈ جاری کیا جاتا ہے, ان کے مسائل بھی سیم وہی ہیں اور ان کا حل بھی سیم وہی ہے جو باقیوں کا ہے. سب سے بڑا تعصب جو ہے وہ نسلی تعصب نہیں ہے. یہاں ہم سیم نسل سے ہیں, ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہوئے. ہمارے ساتھ مذہبی تعصب کیا جاتا ہے جو کہ تعصب کی سب سے خطرناک شکل ہے. جب 11 اگست یوم اقلیت کے نام سے جب منایا جائے گا تو مجھے یاد آتا ہے شہباز بھٹی جس نے یہ دن مختص کروایا تھا, مخصوص کروایا تھا, اس کو کیا ملا؟ اس کو سڑک پر گولیاں مار کر مار دیا گیا. ہم اس کو اب شہید اقلیت کہتے ہیں. کاش وہ زندہ ہوتا اور ہم اسے قائد اقلیت کہہ سکتے. افراد شماری کے حوالے سے ہماری مذہبی اقلیتیں کیا رائے رکھتی ہیں, اور حال ہی میں
قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز بل 2023 کے حوالے سے بات کرتے ہیں پیٹر جیکب صاحب سے۔ ایک واحد افراد شماری وہ واقعہ نہیں ہے اور وہ مضمون نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جس کا حساب بہت کمزور ہے۔ دیگر مضامین میں بھی کچھ کیفیت ایسی ہی پائی جاتی ہے، لیکن 1981 والی جو افراد شماری تھی اس کے بعد تمام جو افراد شماریاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے متنازع رہی ہیں، اور مذہبی اقلیتیں واحد وہ جماعت اور وہ گروہ نہیں ہیں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد کا نقشہ جو ہے وہ ان اعداد و شمار میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن خاص طور پر کبھی کوئی کمیونٹی کم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاکھوں لوگ کدھر چلے گئے، کبھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے، کوئی کمیونٹی دوسرے میں زیادہ نظر آتی ہے۔ جیسے 1981 میں جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی پرومیننٹ تھی، پھر کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ لگا کہ وہ مائنورٹی سب سے بڑی ہے، اور پھر جب جو فرق آیا تو وہ کئی لاکھوں میں تھا۔ اس سے تو اعداد و شمار جو ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے۔ دوسری یہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اگر مذہبی اقلیتوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی حقوق کے ضمن میں وہ بہت سے مسائل جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں کنورژن ہے، پوسٹ کنورژن بھی ہے، اس میں مائیگریشن ہے، اور اس میں خاص طور پر جس کو ہم کم سن بچوں کی اموات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تو پتہ یہ چلا کہ مذہبی اقلیتوں میں سن 2012 میں نے خود ہی ایک سروے کیا تھا سندھ اور پنجاب کی، 1000 خواتین کا انٹرویو اس میں شامل، تو پتہ چلا کہ مائنورٹیز کے اندر جو کم سن بچوں کی اموات ہیں ان کی شرح عام آبادی سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو اس وقت ڈیجیٹل شمار ہوا ہے اس میں ابھی تک مذہبی اقلیتوں کے اعداد و شمار اور دوسرے گروپوں کے بھی، ٹرانسجینڈر کے، پرسن ود ڈسیبلٹی کے، وہ اعداد و شمار نہیں دیے گئے۔ اب وہ شکوک و شبہات جو پہلی مردم شماریوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تقویت پکڑ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ یہ رہتا ہے کہ ان اعداد و شمار کو جلد از جلد اور تصدیق کے ساتھ وہ سامنے لایا جائے۔ 15 سال پہلے یہاں پر ایک کمیشن حیثیت نسواں سے متعلق وہ قائم ہوا، تو وہ ایک پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ادارہ تھا جس کو ہم انسانی حقوق کے ادارے کہتے ہیں، وہ اس معیار کے قریب جاتا تھا۔ اور پھر نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بنا بچوں کے حقوق کے لیے، NCRC بنا NCSW اور خواتین کے لیے۔ لیکن یہ جو مائنورٹیز کے لیے کمیشن ہے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 2014 میں اس کے لیے ایک حکم پاس کیا تھا کہ یہ ادارہ تشکیل دیا جائے جو مائنورٹیز کی خاص طور پر پالیسی کے اندر جہاں پہ اونچ نیچ پایا جاتا ہے، امتیاز پایا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ لیکن اس کو ایک تو نہ صرف یہ کہ اس معاملے کو لٹکایا گیا بہت دیر تک، اور یہ سب سے آخری بننے والے کمیشن کی بات آئے گی، لیکن جب یہ بل پیش کیا گیا ہے تو اس کی ساخت میں وہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں جس سے یہ کوئی مضبوط اور خود مختار کمیشن نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر جو بل ہے وہ باقی تجربے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو NCRC بنا ہے، جو NCSW بنا ہے، جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بنا ہے، اس میں تو یہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس کا رکن ہونا چاہیے، دو مسلمان نمائندے بھی ہونے چاہیے، کسی مذہب کے نمائندے ہونے چاہیے، یا اس کے اندر ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ کسی اور کمیشن میں نہیں کیا گیا، لیکن اس ڈرافٹ کے اندر جو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اندر یہ مخصوص بھی نہیں کیا گیا کہ اس میں خواتین کی نمائندگی کتنی ہونی چاہیے۔ خواتین کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، اور نہ صرف غیر سرکاری نمائندے بلکہ سرکاری نمائندے جو ہوں گے وہاں پر، جو کہ بڑی تعداد میں مختلف وزارتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان میں بھی خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے۔
इन बातों को नज़रअंदाज करके जिस तरह से बाकी कानून साजी बुलडोज की जा रही है, इसको भी इस तरह से कौमी असम्बली ने पास कर दिया। वजारत मजहबी अमूर ने इसके ऊपर दावा तो किया, लेकिन हकीकत में जो लोग इस बात का तजुर्बा रखते थे और जो उसके मुतालबे कर रहे थे, उनको इसके मशावरत में शामिल करना ज़रूरी नहीं समझा। पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा ही से कमज़ोर रही है और इस कमज़ोर जमहूरियत में भी मजहबी अक़लियतों की रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर। कभी कोटा, कभी जुदागाना तर्ज़ इंतखाब और कभी पॉलिसी मेकिंग में मजहबी अक़लियतों को शामिल ना किया जाना। इन सब हवालों से हमारी मजहबी अक़लियतें क्या सोचती हैं, आइए सुनते हैं साबिर माइकल साहब से। अक़लियती बरादरियों की बहुत बड़ी तादाद अक़लियतों से मुतल्लिक राइज हक़ के निज़ाम नुमाइंदगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक अक़लियतों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते रहे हैं। कभी उन्हें जुदागाना इंतखाबात के निज़ाम की भेंट चढ़ाया गया और कभी उन्हें ड्यूअल वोट का झांसा दिया गया और कहीं उन्हें मुतनासिब नुमाइंदगी का लॉलीपॉप दिया गया। ताहम इन तमाम निज़ामों में उन्हें गैर मौसर और रिडंडेंट बनाकर रखा गया और उनकी मौजूदगी सिर्फ़ और सिर्फ अलामती थी ताकि बैनुल-अक़वामी सियासी और इंसानी हकूक़ के निज़ाम में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहे। ताहम हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हक़ निज़ाम नुमाइंदगी है वो भी गैर मौसर है, क्योंकि उसमें नुमाइंदगान सियासी पार्टियों और उनके सरबराहान या सियासी आकाओं की खुशनुदी से आते हैं। उसका कोई मेरिट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई SOP नहीं है जिसके ऊपर बादशाह सलामत का हुमा बैठ जाए, वो सेनेटर, MNA या MPA बन जाता है। और उसके बाद चूँकि वो आवाम का मुंतखब होता नहीं, इसलिए वो आवाम के सामने जवाबदेह भी नहीं होता और उसकी सारी तवज्जो अपने सियासी आकाओं और हम असर MNA MPAs और पार्टी की खुशनुदी में गुजर जाता है। और ज़्यादातर नुमाइंदे आजकल मुख्तलिफ NGOs के फोरम्स पर, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पर हक़ नुमाइंदगी हासिल करके पूरे मुल्क में और दुनिया भर में सफ़र करते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं और मुबहम से बयानात देकर उन NGOs को भी खुश करते रहते हैं जो उन्हें फंडिंग करते हैं या जो उन्हें पैसे देते हैं, और दूसरे नंबर पर वो उनको भी खुश करते रहते हैं, अपने आकाओं को भी, कि देखें हम बहुत बैलेंस होकर बोलते हैं। जब तक किसी भी तबके का कि अवामी सतह पर नुमाइंदगी मौसर नहीं होगी, मुआशरे में उसकी कबूलियत होना नामुमकिन है। यही मसला अक़लियतों के साथ है। अब इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मेरे ज़हन में जो तजावीज़ हैं मैं आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरी है कि अक़लियतों की तादाद जो है चारों सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में और कौमी असम्बली में बढ़ाई जानी चाहिए आबादी के तनासुब से। तमाम पार्टियों को पाबंद किया जाए कि वो हल्के जहां अक़लियतों की तादाद 25 या 30% से ज़्यादा है, वहां ज़रूरी तौर पर, लाजमी तौर पर नुमाइंदा जो सियासी जमातें खड़ा करेंगी उसका ताल्लुक़ अक़लियतों से होना चाहिए ताकि उनकी मुआशरे में कबूलियत बढ़ सके, उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बन सके। दूसरे नंबर पर जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनमें भी अक़लियतों को, अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को अक्रॉस द बोर्ड नुमाइंदगी दी जाए। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए। जब ये नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं तो इन्हें वज़ारत अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़ से बढ़कर दीगर जो आम वज़ारतें हैं, अहम वज़ारतें हैं, उनमें भी बराबर का हिस्सा दिया जाए।
کیا کوئی مسیحی یا ہندو یا سکھ وزیر خارجہ یا وزیر دفاع نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی مسیحی فائنانس منسٹر نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی ہندو وزارت معدنیات نہیں چلا سکتا؟ لہٰذا انہیں صرف خاص شعبوں تک یا مخصوص شعبوں تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ تمام سٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمینشپ کے ساتھ ساتھ مختلف اہم وزارتوں میں انہیں لیا جائے تاکہ ان کی شرکت جو ہے وہ معاشرے میں اور پارلیمنٹ میں واضح ہو سکے۔ میں خاص طور پر اقلیتی برادریوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اس حق کو بھی زیر نظر رکھیں کہ آپ اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے صرف اقلیتی رہنماؤں پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ چونکہ ہم اکثریتی نمائندوں کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ہمارا ان کے اوپر اتنا ہی حق ہے۔ اسی زور شور اور شد و مد سے ان کے سامنے بھی جا کر اپنے مطالبات پیش کریں، اور اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے مسائل اپنی اقلیتی نمائندوں کے سامنے رکھیں تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اقلیتی نمائندے اپنی جگہ، ان کی تو پوزیشن سیکنڈری ہے، ہم آپ کے بھی ووٹر ہیں، ہمارا آپ پر بھی اتنا ہی حق ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پشپا کماری صاحبہ سے، جو کمیونٹی لیڈر ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے سماج میں خاتون ہونا اور پھر کسی مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون ہونا کتنا مشکل ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو یہ کہتے ہیں وی آر ایکول سٹیزن۔ آپ کے فرسٹ سے لے کے 28 تک کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو بیسک رائٹ جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کے پاس۔ لیکن جب آپ ڈسکرمنیشن کی بات کریں گے تو یہاں پہ ڈسکرمنیشن کرسچن کمیونٹی میں بھی ہے، ہندو کمیونٹی میں بھی ہے، یا اس کے علاوہ جو ادر فیتھس ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن موجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کی فارمز ڈفرینٹ ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ٹرانسفارم ہو رہی ہیں 1947 کے بعد، وہ ٹرانسفارم ہوتے 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 اب جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان قوانین کی بات نہیں کرتے جو خاص طور پہ عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عورتوں کے لیے ابھی تک ان 75-77 سالوں میں ہمارے فیملی لاز نہیں بنے ہوئے۔ ایون میں اپنی شادی رجسٹرڈ نہیں کر پا رہی تھی 2018 سے پہلے۔ کرسچینٹی میں بھی جو 1872 کا قانون ہے، جو میرج لا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اس کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف ایسے لا ہیں جو سیدھے ہمارے جو عقائد ہیں، یا ان کو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپل، یور جو بھی آپ کا عبادت گاہ ہے، تو عبادت گاہوں میں ہمیں بہت اچھی چیز ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ 19 جون ججمنٹ جو ہے ہماری موجود ہے، وہ ہمیں بہت سیف گارڈ کرتی ہے۔ لیکن اس 19 جون ججمنٹ کا جو تصدق حسین گیلانی کا جو ججمنٹ آئی تھی، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ابھی تک ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پائے ہیں۔ یہاں پہ اب بھی ایسے جگہیں ہیں یا ایسے ہوٹلز ہیں یا ایسے پلیسز ہیں جہاں پہ ان جو کاسٹ بلانگ کرتے ہیں، کاسٹ بیس جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ہوتی ہے، بالکل موجود ہے، وہ ڈفرینٹ فارم میں ہے۔ جیسے آپ لوکل بسز میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لوکل بس میں اس کاسٹ کے جو لوور کاسٹ ہیں یا جو شیڈول کاسٹ ہیں ان کے خواتین یا بچوں کو بالکل لاسٹ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ دس از دا ٹائپ آف ڈسکرمنیشن۔ تو یہ جو ڈسکرمنیشن جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں، اور خاص طور پہ یہاں خواتین کی بات اس لیے کروں گی کہ خواتین کے ساتھ ایک تو وہ آلریڈی بیکاز دے آر مائنورٹی کمیونٹی اینڈ ادر ولنریبلٹی ایک اور بھی موجود ہے، وہ یہ کہ وہ خاتون ہے، تو وہ ایک ایزی ٹارگٹ بھی بنتی ہیں، اور ایک ایزی سافٹ ٹارگٹ بھی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہٹ زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کو جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا ایکسپوز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک مزدور طبقے سے ہیں، تو ان کا ایکسپوئر بھی بڑا ایک طرح سے ان کو ولنریبل بناتا ہے۔ وہ مارجنلٹی ان کی، اور مارجنلائز اور ولنریبلٹی دونوں اس میں موجود رہتی ہیں، تو وہ ان کو ایزی جو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، تو یہ بالکل موجود ہے۔ اور خواتین جو ہیں وہ زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہیں بنسبت مین کے یا مردوں کے۔ ہم نے بات کی ان چند مسائل پر جو ہماری ریلیجس مائنورٹیز کو درپیش ہیں۔ ایسے سینکڑوں مسائل یہ مذہبی اقلیتیں اپنی روزمرہ زندگی میں فیس کرتی ہیں۔ آج ہماری مذہبی اقلیتیں مائنورٹیز ڈے منا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ آئین پاکستان نے انہیں جن حقوق کی یقین دہانی کروائی
اور जिन्ना ने उनसे जो वादा किया वो कब पूरा होगा। हम सबको माइनॉरिटीज़ डे मुबारक।